ہوتے ہیں تو وہاں بھی انسان سے گناہ ہوتا ہے. گناہ اس طرح ہوتا ہے یا تو کسی کی غیبت ہو رہی ہے, یا تو کسی کے زلف و رخسار کی بات ہو رہی ہے, یا جو طریقہ وظیفہ زوجیت کے لیے بتایا گیا اس سے ہٹ کر کے انگریزوں کا طریقہ اختیار کیا جا رہا ہے. بچوں کے درمیان گناہ, گناہ ہی گناہ, پوری زندگی کو گناہوں کے دلدل میں ڈبا چکے ہیں. میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس کی عمر 40 سال ہو جائے اور اس کے نامہ اعمال میں توبہ نہ ہو, وہ اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. دنیا میں اپنے آپ کو جہنم کے لیے تیار کر لے. جو لوگ 40 سال کی عمر کر چکے ہیں, کیا ان کے نامہ اعمال میں سچی توبہ ہے؟ اگر نہیں تو آج توبہ کرے. اور جن کی ابھی 40 سال نہیں ہوئی وہ کھیل کود میں, عیاشی میں, گناہوں میں اپنی زندگی کو نہ گزارے بلکہ جوانی میں توبہ کر لو. 40 سال کے بعد جوانی ختم ہو جاتی ہے. اگر اللہ نے موقع دیا اور 40 سال ابھی نہیں ہوئے تو اللہ کی بارگاہ میں سچی توبہ کر لو. میرے آقا فرماتے ہیں جب کوئی جوان سچی توبہ کرتا ہے تو 40 دن تک اللہ عرش کے نیچے قندیل کو روشن کرتا ہے. فرشتے پوچھتے ہیں یہ قندیلیں کیا ہیں؟ تو ارشاد ہوتا ہے آج ایک بندے نے توبہ کی ہے, اس کی خوشی میں قندیل روشن کی گئی ہے. مسلمانوں برسوں گناہ کرو, اگر سچی توبہ کر لو تو مولا معاف کرتا ہے. اس سے بڑا کوئی معاف کرنے والا نہیں. آج یہ میں آپ کو بتاؤں, ایک شخص حبیب نام کا تھا. حبیب نام کا وہ بندہ انتہائی سخت دل, بدنام زمانہ تھا, اور اس کے بعد اس کا کاروبار سود کا کاروبار تھا. وہ بڑا مالدار انسان تھا. جیسے جیسے مال بڑھتا گیا اس نے لوگوں کو سود پر پیسے دیتا گیا. اور جب صبح کے وقت حبیب نکلتا اور نکلنے کے بعد لوگوں سے پیسے وصول کرتا تو لوگ اگر نہ کہہ دیتے تو ان کو مار دھاڑ کرتا, ان کی پٹائی کرتا. اس وجہ سے حبیب سے لوگ سود پر روپیے تو لیتے تھے لیکن اس سے نفرت بھی کرتے تھے, کیونکہ وہ سخت دل انسان تھا. وہ لوگوں کے درمیان گنہگار مشہور تھا, لوگوں کے درمیان بدترین مشہور تھا. پھر کیا ہوا, ایک دن حبیب جو ہے وہ نکلا ہے سود کی وصولی کرنے کے لیے, اور لوگوں سے وصولی کرتے ہوئے وہ ایک مکان پر پہنچا. اندر سے آواز آئی میرے شوہر گھر کے اندر موجود نہیں ہیں. تو حبیب نے چلا کر کہا تیرا شوہر ہو یا نہ ہو میں تو میرا سود وصول کر کے لے جاؤں گا. یہ سود کیا ہے مسلمانوں؟ اسے ہم اپنی زبان میں بیاج کہتے ہیں. آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں جس نے ایک لقمہ سود کا کھایا گویا کہ اس نے اپنی ماں کے ساتھ 36 مرتبہ زنا کیا. اگر کسی کی ماں کو گالی دی جائے اس کی آنکھوں میں خون اتر آتا ہے, لیکن آج کا مسلمان مالدار بننے کے لیے سود کا کاروبار کر رہا. سود لینا جتنا بدترین جرم ہے, سود دینا بھی اتنا ہی بڑا جرم ہے. سود دینا بھی اتنا ہی بڑا گناہ ہے. سود لینے والے پر, سود دینے والے پر, سود لکھنے والے پر, سود پر گواہ بننے والے پر اللہ کے رسول نے سب پر لعنت فرمائی ہے. آج لوگ اس لعنت میں ڈوبے ہیں. بیٹی کی شادی ہے تو نام نہاد کی عزت کے لیے سود سے پیسہ لاتے ہیں اور خوب دھوم دھام سے شادی کرتے ہیں. اللہ اکبر. مسلمانوں سود کی لعنت سے بچو, لینے سے بھی بچو, دینے سے بھی بچو. اگر آج سے پہلے لیا دیا ہے سچی توبہ کر لو, اللہ توبہ کو قبول کرنے والا ہے. حبیب جب اس غریب کے مکان پر پہنچا اور پہنچنے کے بعد حبیب نے کہا تیرا شوہر ہو یا نہ ہو مجھے کوئی مطلب نہیں, میرے سود کا وصولی تو تجھے دینی ہوگی. اس غریب خاتون نے کہا حبیب میرے گھر میں کچھ نہیں ہے, میرے بچوں پہ رحم کر, بس بکری کے پائے بچے ہوئے ہیں جو میرے شوہر نے بکری ذبح کی تھی, ہم نے بکری کے پائے بچا کر کے رکھے ہیں. اگر تم کہو تو میں تمہیں یہی اٹھا کر دے دیتی ہوں, لیکن میرے بچوں کو فاقہ کرنا پڑے گا. سود وصول کرنے والے اتنے سخت دل ہوتے ہیں, انہیں کسی کے فاقے سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی کی برائی سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی کی بھلائی سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی کی نیکی بدی سے مطلب نہیں ہوتا, انہیں کسی
کی خوشی اور غم سے کوئی مطلب نہیں ہوتا، سود کھا کھا کر کے دل سخت ہو جاتے ہیں۔ اس نے کہا تیرے بچے فاقے سے رہے یا مرے مجھے کوئی مطلب نہیں، تجھے تو میری سود کی وصولی دینی ہوگی۔ اس غریب خاتون نے وہی بکری کے پائے اٹھا کر کے دے دیے۔ حبیب خوشی خوشی لایا اور بیوی سے کہنے لگا یہ لو میں سود کی وصولی میں دیکھو بکری کے پائے لایا ہوں، ذرا لذیذ بنانا ہم کھائیں گے۔ لیکن جب پائے تیار ہونے لگے، جیسے پائے پکنے کے قریب تھے، ایک سائل نے صدا دی، ایک سائل نے آواز لگائی کوئی ہے اللہ کے لیے کھلانے والا؟ حبیب کے دروازے پر فقیر کھڑا تھا، خدا جانے وہ فقیر کیسا صاحب دل تھا۔ جب حبیب کے دروازے پر صدا لگانے والے فقیر نے صدا لگائی تو اس حبیب نے کہا کہ اگر میں تجھے دے دوں گا بکری کے پائے تو مالدار نہیں ہو جائے گا، البتہ تجھے بھیک دینے کی وجہ سے میں غریب ہو جاؤں گا، چل نکل یہاں سے، میں تجھے کچھ نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر، وہ فقیر تو چلا گیا۔ یاد رکھنا دروازے پر ہر آنے والا مانگنے والا نہیں ہوتا، کچھ ایسے بھی ہوتے ہیں جو مانگنے کے لیے آتے ہیں مگر کچھ دے کر جاتے ہیں۔ اس فقیر نے جیسے ہی قدم آگے بڑھائے، ہانڈی کھول کر کے دیکھا گیا تو وہ سارے بکری کے پائے خون کا ڈھیر بن چکے تھے۔ اس وقت حبیب کے دل پر ایک اثر ہوا، حبیب کام سے باہر نکلا، جیسے ہی کام سے باہر نکلا کچھ بچے گھر کے آنگن میں کھیل رہے تھے۔ بچوں نے کہا بچوں دور ہٹو، حبیب سود خور آ رہا ہے، اگر اس کے قدموں کی دھول ہمیں لگ گئی تو ہم بھی اللہ کے عذاب میں گرفتار کر دیے جائیں گے۔ بچوں کے جملے نے حبیب کے دل پر بڑا اثر کیا اور حبیب کو احساس ہو گیا بچے بچے میں بدنام ہو چکا ہوں، بچے بچے میں بدنام کیا جا چکا ہوں۔ وہ حبیب کا مقدر تھا۔ اس وقت تو حبیب حضرت امام حسن بصری کی بارگاہ میں پہنچا اور پہنچنے کے بعد حسن بصری توبہ پر گفتگو کر رہے تھے، دل پر چوٹ لگی، محفل ختم ہوئی، حسن بصری کے ہاتھ پر حبیب نے توبہ کی، اور جب توبہ کی ہے آنکھوں سے آنسو جاری ہوئے، مولا اب کبھی سود نہیں کھاؤں گا، جو سود ہے اس کو معاف کر دوں گا۔ جب حبیب توبہ کر کے باہر نکلے تو دو قرض داروں سے ملاقات ہوئی، وہ حبیب کو دیکھ کر بھاگنے لگے۔ جب بھاگنے لگے تو حبیب نے کہا اب بھاگنے کا وقت نہیں ہے، میں توبہ کر چکا ہوں اور تم کو سود معاف کر چکا ہوں، سود تو معاف کیا ہوں، ساتھ ہی ساتھ میں نے اپنا قرضہ بھی معاف کر دیا ہے۔ اللہ اکبر، وہ لوگ خوش ہو گئے۔ اب حبیب جو ہے اپنے گھر کے دروازے کی طرف بڑھتے ہوئے آئے، اب وہ حبیب نہیں تھا، اب وہ حبیب تھے، اب وہ لائق احترام تھے۔ جب وہ توبہ کر کے حبیب اپنے گھر کے قریب آئے تو جو بچے تھوڑی دیر پہلے یہ کہتے تھے اللہ اکبر حبیب سود خور آ رہا ہے، دیکھو اس کے قدموں کی گرد ہمارے بدن پہ نہ پڑنے پائے ورنہ عذاب میں گرفتار ہو جائیں گے، اب حبیب کو دیکھا تو بچے پکار اٹھے اے بچوں سنبھلو، اے بچوں احتیاط کرو، اپنے قدموں کی گرد حبیب کے بدن پر نہیں جانا چاہیے ورنہ بے ادبی ہوگی۔ حبیب کی آنکھوں میں آنسو تھے، میں نے ابھی توبہ کی، چند گھنٹے ہوئے، ان بچوں کو کس نے بتا دیا کہ میں نے توبہ کی؟ حبیب کہتے ہیں واہ مولا، اتنے دن سے جھگڑا تھا تجھ سے، ابھی ایک دن بھی پورا نہیں گزرا صلح کرنے میں، تو تو نے بچے بچے کے دل میں میرا احترام پیدا کر دیا، میری تعظیم پیدا کر دی۔ حبیب گھر میں آئے اور وہ تقوی اختیار کیا کہ ایک کنیز حبیب کے گھر میں 30 سال تک رہتی ہے۔ ایک دن حبیب اپنی کنیز سے کہتے ہیں ذرا میری وہ کنیز کو بلا دو جس کا نام فلاں ہے، تو وہ کنیز کہتی حضور وہ کنیز تو میں ہی ہوں۔ حبیب کہتے ہیں اللہ اکبر، 30 سال سے تو میرے گھر میں ہے، میں اللہ کی محبت میں اتنا ڈوبا ہوا تھا کہ تیرا چہرہ دیکھنے کی فرصت ہی نہیں ملی، 30 سال تک میں نے تیرا چہرہ نہیں دیکھا۔ وہ حبیب کون تھا؟ وہ کون حبیب ہے جو سود خور سے اتنے متقی بنے، ولی بنے؟ وہ حبیب حضرت حبیب اجمی ہے جو حضرت حسن بصری کے خلیفہ ہیں اور غوث اعظم کے پیر کے پیر کے پیر کے پیر ہیں، غریب نواز کے پیروں کے پیر ہیں۔
آپ غور کریں، توبہ ایک سود خور کو اگر آدمی سچی توبہ کر لے کس منزل پر پہنچا دیتی ہے۔ ان اللہ یحب التوابین، توبہ کرنے والا اللہ کا محبوب بن جاتا ہے۔ مگر ہماری زندگی میں گناہ تو ہے، ہماری زندگی میں برائیاں تو ہے، ہماری زندگی میں نفسانی خواہشات تو ہے، ہم توبہ کب کریں گے؟ ہم توبہ کو ٹال رہے ہیں، آج نہیں کل، کل نہیں پرسوں، جمعہ کو سنیچر کو۔ مسلمانوں، کل کسی کی زندگی میں نہیں آتا، آج توبہ کرو، آج اللہ نے موقع دیا ہے، توبہ کرو۔ لیکن توبہ تو ہمیشہ کرتے ہیں، توبہ ہے کیا؟ توبہ آنکھوں سے نکلنے والے آنسو کی طرح ہے، جیسے آنکھ سے آنسو نکلتا ہے اور پھر اسی راستے سے دوبارہ آنکھ میں نہیں جاتا، اسی طرح توبہ کرنے والا جب گناہ سے نکلتا ہے تو دوبارہ گناہ کی طرف نہیں جاتا۔ انٹرنیٹ پر بیٹھ کر رات کے 3 بجے تک گندی فلم دیکھنے والے میری قوم کے جوانوں، عورتوں کو پارکوں میں لے جا کر ان کی عصمت کا سودا کرنے والے میرے بھائیوں، کسی کا مال کسب کرنے والی میری قوم کے جوانوں، آؤ ایک حدیث پاک پیش کروں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر یہ الفاظ جا کر لگ جائے اور کسی کی زندگی سنور جائے۔ فقی ابو اللیث سمرقندی رحمت اللہ تعالی علیہ اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، ایک مرتبہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ بارگاہ رسالت میں بہت روتے ہوئے آئے، گڑ گڑاتے ہوئے آئے۔ دل کے کانوں سے اس گفتگو کو سن لیں، ہو سکتا ہے کہ کسی کے دل پر بات لگے تو میرا یہاں آنا قبول ہو جائے۔ بہت توجہ آپ کی چاہوں گا، اندر والے باہر والے جو جہاں سے ہے وہ اس حدیث مبارکہ کو سنے۔ میں حدیث پاک کا مفہوم پیش کر رہا ہوں۔ میرے پیارے آقا علیہ السلام کے پیارے دیوانوں، جس وقت سیدنا فاروق اعظم روتے گڑ گڑاتے آہوزاری کرتے بارگاہ رسالت میں پہنچے، میرے آقا نے پوچھا، عمر اس طرح بے چینی کے ساتھ، اس طرح بے قراری کے ساتھ آخر آنے کی وجہ کیا ہے؟ فاروق اعظم کہتے ہیں، یا رسول اللہ، آج آپ کی چوکھٹ پر ایک نوجوان کو میں نے روتا دیکھا، اس کو رونے کا اثر مجھ پر یہ ہو گیا کہ میری آنکھوں میں آنسو جاری ہو گئے۔ آقا نے فرمایا، عمر ذرا اس نوجوان کو بلاؤ تو صحیح، اس نوجوان کو اندر تو بلاؤ۔ وہ نوجوان اندر آیا، آنے کے بعد وہ سر پہ خاک ڈال رہا تھا، وہ رو رہا تھا، وہ اپنے گریبان کو چاک کر رہا تھا۔ آقا نے فرمایا، اے جوان، یہ تو گریبان جو چاک کر رہا ہے، یہ جو تو سر پہ خاک ڈال رہا ہے، وجہ کیا ہے؟ وہ نوجوان کہتا ہے، یا رسول اللہ، میں تو ہلاک ہو گیا، میں تو تباہ ہو گیا، میں تو برباد ہو گیا۔ آقا نے فرمایا، کیا ہوا؟ اس نوجوان نے کہا، یا رسول اللہ، میں نے بہت بڑا جرم کیا ہے، میں نے بہت بڑا گناہ کیا ہے، میں تو تباہ ہو گیا آقا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا تو نے شرک کر لیا؟ عرض کیا، نہیں یا رسول اللہ، میں نے شرک نہیں کیا ہے۔ آقا فرماتے ہیں، پھر کیا تو نے زمین سے بڑا گناہ کیا؟ عرض کیا، ہاں یا رسول اللہ، میں نے زمین سے بڑا گناہ کر لیا۔ میرے آقا نے فرمایا، کیا تو نے آسمان سے بڑا گناہ کیا؟ ہاں یا رسول اللہ، میں نے آسمان سے بڑا گناہ کیا۔ کیا تیرا گناہ کرسی سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ کرسی سے بھی بڑا ہے۔ کیا تیرا گناہ عرش سے بڑا ہے؟ ہاں یا رسول اللہ، میرا گناہ عرش سے بھی بڑا ہے۔ میرے آقا نے فرمایا، تیرا گناہ بڑا ہے یا میرا اللہ بڑا ہے؟ اللہ اکبر! جیسے کہنا تھا اس نے گردن کو جھکا لیا اور عرض کیا، یا رسول اللہ، میرا گناہ بہت بڑا ہے لیکن میرے اللہ سے بڑا میرا گناہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے، اللہ ہی بڑا ہے۔ جب اس نے یہ نعرہ لگایا تو آقا نے فرمایا، بڑے گناہ کو بڑا رب ہی معاف کرتا ہے، عظیم گناہ کو عظیم خدا معاف کرتا ہے۔ اللہ بڑا ہے تو وہ تیرے گناہ کو ضرور معاف کرے گا، مگر بندے بتا تو تیرا جرم کیا ہے، تیرا گناہ کیا ہے؟ اس نے نگاہیں نیچی کی، عرض کیا، آقا یہ نہ پوچھتے تو اچھا ہوتا، میرے اندر اتنی طاقت نہیں کہ میں اپنے داستان گناہ کو بیان کر سکوں، میرے اندر اتنی قوت نہیں کہ اپنے گناہ کی داستان کو عرض کر سکوں۔ آقا نے، تم نے
وہ عرض تقریباً سال کا عرصہ بیت چکا، میں ہر روز کفن چراتا ہوں اور مردوں کو ننگا کرتا ہوں۔ ایک دن قبر کھودنے والے نے مجھے اطلاع دی، انصار کے گھر میں بہت مالدار گھر کی ایک لڑکی کا انتقال ہو گیا اور اس کا کفن بڑا قیمتی ہوگا۔ قبر کو نشان لگا دیا گیا، اور جب قبر کو نشان لگایا گیا، رات کی تاریکی میں نشان زدہ قبر پر میں پہنچا۔ وہ عجیب منظر تھا، چاند اپنے پورے آب و تاب کے ساتھ چمک رہا تھا۔ چاند کی دودیا دودیا روشنی قبرستان کی قبروں کو منور کر رہی تھی۔ قبر کھودی گئی۔ قبر کھودنے کے بعد اس لڑکی کو باہر نکالا گیا۔ جب لڑکی کے بدن سے کفن نکالا گیا، ایک تو وہ لڑکی نیک تھی، بہت خوبصورت تھی۔ جب اس کے کفن کو اس کے بدن سے مکمل نکال لیا گیا ہوگا، اب آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کیفیت کیا ہوئی ہوگی۔ میری زبان حیا اس کی اجازت نہیں دیتی کہ میں اس پس منظر کو بیان کروں، البتہ میں یہی اشارہ کر سکتا ہوں کہ پورا کفن نکال لیا گیا، لڑکی کا پورا بدن برہنہ ہو گیا۔ چاند کی دودیا دودیا روشنی لڑکی کے گورے گورے جسم پر پڑی ہے تو وہ کہتا ہے، آقا مجھ پر شیطان نے حملہ کیا، میں تو کفن چھین ہی چکا تھا، لیکن قبرستان میں، وہ بھی کون سا قبرستان؟ جنت البقیع۔ کون سا قبرستان؟ جنت البقیع۔ اس میں نے ان قبروں کے درمیان اس مردہ لڑکی کے ساتھ زنا کیا۔ جب میں اس لڑکی کے ساتھ زنا سے فارغ ہوں، جب میں نے زنا کر لیا تو میں نے دیکھا وہ لڑکی زندہ ہو گئی، اور اس نے رو کر کہا، اللہ تجھے غارت کرے، اللہ تجھے کبھی معاف نہ کرے، اللہ تجھے ہلاک کرے، تو نے مجھے مردوں کے درمیان گندا کر دیا، تو نے مجھے مردوں کے درمیان گندا کر دیا، تو نے میری آبرو لے لی، میں ان کے درمیان کیسے رہوں گی قیامت تک؟ تو نے مجھے ناپاک کیا ہے مردوں کے درمیان۔ آقا میں کفن چھوڑ کر کے بھاگا، لیکن اب میری کیفیت یہ ہے کہ جب میں تنہائی میں ہوتا ہوں، اس لڑکی کے جملے میری کانوں سے ٹکراتے ہیں، اس کی بددعا میرے کانوں میں آتی ہے۔ آقا اب میری بستر کی نیند اڑ گئی، میں کھانا نہیں کھا سکتا، میری بے چینی کو آپ کرم فرمائے۔ آقا تنہائی میں اس کی صدائے بازگشت مجھے بے چین کرتی ہے، نہ دن کو چین ہے نہ رات کو چین ہے۔ آقا نے جیسے ہی سنا، کہتے ہیں جو جتنا بڑا عالم ہوتا ہے وہ اتنا بڑا اللہ سے ڈرنے والا ہوتا ہے۔ پوری دنیا میں، پوری کائنات میں، عرش سے فرش تک رسول اللہ سے کوئی بڑا عالم ہو نہیں سکتا، اس لیے